رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بال لیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 171۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 170۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اپنی قربانی کے اونٹوں کو نہر کیا اور پھر سر منڈوانے لگے تو آپ نے اپنے سر کی دائیں جانب موننے والے کی طرف کی تو اس نے اس طرف کے بال اتار دیے۔ آپ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ بال ان کے حوالے کر دیے۔ پھر آپ نے سر کی بائیں جانب اس کی طرف کی اور فرمایا اس کے بال اتار دو۔ اس نے وہ بال اتار دیے تو آپ نے وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور فرمایا ان بائیں طرف والے بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3155۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب نے بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا۔ راوی حدیث اسرائیل راوی نے 3 انگلیاں بند کر لیں، یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی۔ اس پیالی میں بالوں کا ایک گچھا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے۔ عثمان نے کہا جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو وہ اپنا برتن پانی کا بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیتا، وہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو دیتی۔ عثمان نے کہا کہ میں نے نلکی کو دیکھا جس میں موئے مبارک رکھے ہوئے تھے تو سرخ سرخ بال دکھائی دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5896۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی والدہ ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں اسی پر قیلولہ کر لیتے تھے۔ بیان کیا ہے پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور بیدار ہوئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور جھڑے ہوئے آپ کے بال لے لیے اور پسینے کو ایک شیشی میں جمع کیا، پھر سک ایک خوشبو میں اسے ملا لیا۔ بیان کیا کہ پھر جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس سک جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا تھا میں سے ان کے حنوط میں ملا دیا جائے۔ بیان کیا ہے کہ پھر ان کے حنوط میں اسے ملایا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6281۔ حماد نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی حریر و دیباج میرے ہاتھوں نے کبھی چھوا، اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یا آپ کے پسینے سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ کوئی خوشبو یا عطر سونگھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3561۔ حماد نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید چمکتا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک موتی کی طرح تھا، اور جب چلتے تو جھکاؤ آگے کو ہوتا، اور میں نے دیباج اور حریر بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نرم تھی، اور میں نے مشک اور عنبر میں بھی وہ خوشبو نہ پائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6054۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور آرام فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا۔ میری ماں ایک شیشی لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک پونچھ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں شامل کرتے ہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر خود خوشبو ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6055۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور آرام فرماتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھال بچھا دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آتا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اکٹھا کرتی اور خوشبو اور شیشیوں میں ملا دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، یہ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کا پسینہ ہے جس کو میں خوشبو میں ملاتی ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6057۔ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا، اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہبند اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچھی کے پرے سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 376۔ زائدہ نے سلیمان سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے، جس نے اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعت کے مرتکب کو پناہ دی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا، نہ کوئی بدلہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3323۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ کیسان سے روایت ہے، جو کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کا مولا اور عطا کے لڑکے کا ماموں تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد بھیجا اور کہلایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم 3 چیزوں کو حرام کہتے ہو، ایک تو کپڑے کو جس میں ریشمی نقش ہوں، دوسرے ارجوان یعنی سرخ ڈٹاتا زین پوش کو، اور تیسرے تمام رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کو۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رجب کے مہینے کے روزوں کو کون حرام کہے گا؟ جو شخص ہمیشہ روزے رکھے گا، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیشہ روزہ علاوہ عیدین اور ایام تشریق کے رکھتے تھے، اور ان کا مذہب یہی ہے کہ صوم دہر مکروہ نہیں ہے۔ اور کپڑے کے ریشمی نقوش کا تو نے ذکر کیا ہے، تو میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حریر یعنی ریشم وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں نقشی کپڑا بھی حریر یعنی ریشم نہ ہو، اور ارجوانی زین پوش تو خود عبداللہ کا زین پوش ارجوانی ہے۔ یہ سب میں نے جا کر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جبہ موجود ہے۔ پھر انہوں نے تیالسی کسروانی جبہ جو ایران کے بادشاہ کسرا کی طرف منسوب تھا نکالا،
جس کے گریبان پر ریشم لگا ہوا تھا اور دامن بھی ریشمی تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ جبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک ان کے پاس تھا۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو یہ جبہ میں نے لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے۔ اب ہم اس کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5409۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڈ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن، اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا، یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمارتیں منہدم ہو گئیں اور جانور ڈوب گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے، ادھر مطلع صاف ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا اور قنات کا نالہ مہینہ بھر بہتا رہا، اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 933۔ عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا، ان سے حسین نے بیان کیا، ان سے سالم بن ابی الجعد نے، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے وضو کیا، اتنے میں لوگ آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جو پانی آپ کے سامنے ہے، اس پانی کے سوا نہ تو ہمارے پاس وضو کے لیے کوئی دوسرا پانی ہے اور نہ پینے کے لیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے کی طرح پھوٹنے لگا، اور ہم سب لوگوں نے اس پانی کو پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہوتا، ویسے ہماری تعداد اس وقت 1500 تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3576۔ اعمش نے ابو صالح سے، انہوں نے یعنی اعمش کو شک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے دن سفر میں لوگوں کو زادرہ ختم ہو جانے کی بنا پر فاقے لاحق ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونے والے اونٹ ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھائیں اور ان کی چربی تیل بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کر لو۔ کہا، اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، اس کے بجائے آپ سب لوگوں کو ان کے بجے ہوئے زادرہ سمیت بلوا لیجئے، پھر اس پر ان کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجئے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوا کر بچھا دیا، پھر لوگوں کا بچا ہوا زادرہ منگوایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی مٹھی بھر مکئی، کوئی مٹھی بھر کھجور اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لانے لگا، یہاں تک کہ ان چیزوں سے دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار جمع ہو گئی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن بھرے بغیر نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد سب نے مل کر اس دسترخوان سے سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 139۔ عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم دہاق بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم کو انزلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، کہا ہم کو سعید بن مینا نے خبر دی، کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوک میں مبتلا ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میرا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوکے ہیں۔ میری بیوی ایک تھیلا نکال کر لائیں جس میں 1 صاع جو تھے۔ گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو چکی میں پیسا۔ جب میں ذبح سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیس چکی تھیں۔ میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کان میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کر لیا اور 1 صاع جو پیس لیے ہیں جو ہمارے پاس تھے، اس لیے آپ 2 صحابہ کو لے کر تشریف لے چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند آواز سے فرمایا اے اہل خندق، جابر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے، بس اب سارا کام چھوڑ دو اور جلدی چلے چلو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور نہ آٹے کی روٹی پکانی شروع کرنا۔ میں اپنے گھر آیا، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ آخر میری بیوی نے گندھا ہوا آٹا نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کی۔ ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب کی آمیزش کی اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ۔ وہ میرے سامنے روٹی پکائے اور گوشت ہانڈی سے نکالے، لیکن چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا۔ صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ اتنے ہی کھانے کو سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا بھی بچ گیا۔ جب تمام لوگ واپس ہو گئے تو ہماری ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پکائی جا رہی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4102۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا تھا کہ اسلامی جھنڈا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ اب سب اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے جھنڈا کسے ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو سب سرکردہ لوگ اسی میدان میں رہے کہ کاش انہی کو مل جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ آخر آپ کے حکم سے انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور فوراً ہی وہ اچھے ہو گئے جیسے پہلے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک یہ ہمارے جیسے مسلمان نہ ہو جائیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہرو، پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں تم اسلام کی دعوت دے لو اور ان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کی خبر کر دو، پھر وہ نہ مانے تو لڑنا۔ اللہ کی قسم
اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2942۔ حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 719۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس جانب پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا ٹکڑا اس جانب پہاڑ کے آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، گواہ رہو، یعنی اس بات کے گواہ رہو کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3285، یہ حدیث صحیح ہے۔